یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ جنگل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں اور ان سے کہیں کہ اس ایریا میں اچھے طریقے سے اپنے یہ پلانٹیشن کریں. اور خاص طور پہ زیتون کا یہ 1000 سال کے لیے سر پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں. دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا تھا، اس کو غلط سمجھا لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم سوچتے ہیں یہاں پچھلے آتے تھے کہ اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال سے پہلے مکمل ہو جائیں. اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے، جو چائنا کر رہا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے. ہم پہلی اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا، یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں، یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں، یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے، یہ سلیمان کا، یہ نیچے ڈی آئی خان میں، یہ اور نیچے تک، یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے، زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہے؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر، سارے نہیں، کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز، سب نہیں کئی، اپنی ووٹ بیچتے ہیں. اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا، کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے، پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے
تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم سر پرائم منسٹر. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much दो issues हैं. एक तो cricket और PIA. Pakistan, while you have always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically, 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also, there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? میں جتنی تکلیف سے آپ پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ پوری تکلیف سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں پی آئی اے کو ایک دنیا کی ٹاپ ایئر لائنس سے شروع ہوئی, جس نے سعودیہ کی ایئر لائن بنائی, جس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, جس نے سنگاپور ایئر لائنس بنائی, بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی, اور ہم نے پھر اس کو نیچے آتے دیکھا. دیکھیں پرابلم پی آئی اے کا کیا ہوا ہے. پی آئی اے کے اندر پی آئی اے کو استعمال کیا گیا جو ہر گورنمنٹ اداروں کو تباہ کیا گیا, کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں کر کے ان اداروں کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا. دوسری چیز کرپشن. سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج پی آئی اے کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ پی آئی اے پہ ہے وہ 400 ارب روپے ہے. اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس کے اوپر جو وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے, آپ جو بڑے اچھے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں, اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا. اگر قرضے قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا. اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنس اب پرابلمس پہ چلی گئی ہیں کرونا کے بعد. میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں.
दूसरा हमारे पास जो इसके अंदर इसके अंदर जो जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हैं वो अगर आप रेशो देखें एयरक्राफ्ट टू लोग वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा इसके ऊपर भी प्लान करेंगे ये कर्ज़ा हमने कैसे उतारना है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कर्ज़ा उतारते रहे तो ये एयरलाइन तो है वायबल, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छे हैं। 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो सारे PIA पर ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त सिर्फ मसला इतना बड़ा कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ है जो कि हर इदारे में मसला बना हुआ है। हमारे कर्ज़े, स्टील मिल उसके ऊपर कोई 300 अरब रुपए का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, और पावर सेक्टर के अंदर सेकुलर डेट चढ़ी हुई है। तो हमारा मसला सिर्फ ये जो कर्ज़े चढ़े हुए हैं इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए। जी, आप सबसे गुजारिश है कि सवाल कीजिए मुख्तसर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके प्रोग्राम में शिरकत करने का। रिजवान अरशद साहब हमारे पास है। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मैं सर, मेरा ये सवाल है कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आप लोग अकेले लड़ेंगे PTI या फिर इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? ये भी मैं कह नहीं सकता। कश्मीर के इलेक्शन में हमने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी, लेकिन इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अताउर रहमान साहब है अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आप सवाल पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां रज़ा रहमान है और मैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपका तालीमी विजन जो है यकसा निसाब तालीम काबिल सताइश है, और इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर आपके शाना बशाना खड़ा है और इसको कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या तालीमी निज़ाम में प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट टीचर्स मुल्क पाकिस्तान के लिए मजीद खदमात अंजाम दे सकते हैं? क्योंकि सर हमें ना तो किसी फैसले में शामिल किया जाता है, ना हमें स्टेक होल्डर समझा जाता है, और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं खास करके पंजाब की, वो किसी भी मामले में हमें शामिल नहीं करते, और बाज़ औक़ात ऐसे मैसेजेस फ्लोट कर देते हैं जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तालीमी नुकसान होता है। सर आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले का नोटिस लें और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को डायरेक्टिव दें कि वो हमारे साथ मीटिंग करके हमारे मसाइल का अजाला फरमाएं। इसके साथ सर मैं आपकी तवज्जो LDA के न्यू एक्ट 2020 पे दिलाना चाहता हूँ, जिसके बाद तालीम पूरी होने का कभी अंदेशा है। सर छोटे स्कूल इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, और इन्हें कोई फाइनेंशियल पैकेज या कोई प्रेफर्ड सर्विसेज करार दे दिया जाए तो इनके बहुत सारे मसाइल आप हल फरमा सकते हैं। सर बसूरत दीगर सर इन छोटे स्कूल जो हैं ये बंद हो सकते हैं और तालीम मजीद महंगी हो सकती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना के दौर के अंदर जब स्कूल बंद हुए तो जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। बल्कि हमारे क्योंकि देखें ना, कोरोना जब हुआ तो जब लॉकडाउन हुआ, ये सारी दुनिया का मसला है इस वक्त। जब लॉकडाउन हुआ तो चीज़ें बंद हुई, जो सारा सर्विस सेक्टर है वो बैठ गया, टूरिज़्म बैठ गई, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको सबको नुकसान हुआ, शादी घर। फिर साथ साथ ये जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है, इसको बहुत नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, मुसलसल हम सोचते रहते हैं कि इनकी हम कैसे मदद कर सकें। देखें, प्राइवेट जो स्कूल का जो सेक्टर है इसको बिल्कुल हमने मदद करनी है। मैं हैरान हूँ कि आपसे किसी कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि शफकत महमूद जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुसलसल मीटिंग्स की हैं पंजाब में, और पख्तूनख्वा के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनका जॉब है मीटिंग्स करना। लेकिन मैं ये पूरा चेक करूँगा कि आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की प्राइवेट स्कूल से कि कैसे हम इनकी मदद कर सकें। ज़ाहिर हमारे पास वो रिसोर्सेज तो नहीं कि हम सारों को पैसे दे सकें, लेकिन हम और चीज़ों में पूरी छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम टैक्स ब्रेक्स हैं या फिर कई हमने कर्जे दिए हैं ये कोरोना के छोटी इंडस्ट्री को, ताकि वो बिल्कुल बैठ ना जाए। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि तालीम का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बड़ा प्राइवेट जो स्कूल्स का सेक्टर है वो बहुत मुतासर हुआ है, मुझे पता है, कोरोना के दौर में। जी अगले कॉलर से हम बात करेंगे। कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उल्फत बात कर रही हूँ, उल्फत मुस्तफ़ा किला दीदार सिंह से।
جی جی سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیکنڈ میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے، کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں، نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں، اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں، اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی، لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں، تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے، تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی، یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے، وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے، اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں، انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے، اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا، ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی، ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا، اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے، اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کے آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے، کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی، تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا، اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ، اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں، ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر، اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی، اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے، اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے، وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں، ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا، انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے، یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم، اور یہ جو سروس سیکٹر، ریسٹورنٹس، ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے، وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں، جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا، ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی، تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، مدثرہ نوید صاحبہ ہیں، 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے، تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے، جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو، ساری پختونخوا کی آبادی کو، سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے.
10 लाख रुपया हर ख़ानदान को दिया है कि उस कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए तक उनके पास इंश्योरेंस आ गई। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि देखें, एक घर में जब बीमारी होती है, गरीब घर में, तो वो बेबसी का आलम सोचें कि जब बीमारी है और पैसे नहीं हैं हॉस्पिटल के लिए, तो ये जो हेल्थ कार्ड, ये आपको पता है अमीर तरीन मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है, जो कि आज पख्तूनख्वा ने आज पूरी कर दी है और हम सब उनको मुबारक दे रहे हैं। पंजाब ने फैसला किया है, पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा है, इस साल के आखिर तक सारे पंजाब को उन्होंने फैसला किया कि वो हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे ताकि वो भी सारा कवर हो जाए। यानी कोई घर को ये फिक्र ना हो कि अगर हमारे घर में बीमारी है तो उनके पास एक कार्ड होगा, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ आपने बात की ब्रॉडशीट की। देखिए ब्रॉडशीट में क्या हुआ, मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक कंपनी को हायर किया कि जनाब ये जो पैसा चोरी होकर मुल्क से बाहर गया है उसकी निशानदेही की जाए। वो कंपनी ने निशानदेही कर दी और वो कहते हैं कि उन्होंने $100 मिलियन नवाज शरीफ का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ था उसकी निशानदेही कर दी। और उसके अंदर ये फ्लैट भी थे, ये 2002 की बात है। उन्होंने ये जो इनके मेफेयर के अरबोपति फ्लैट्स वो भी उसकी भी निशानदेही कर दी। उसके अलावा उन्होंने जो निशानदेही की वो $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज़। इधर से मुशर्रफ ने उनको NRO दे दिया, इनसे समझौता हो गया, इनको सऊदी अरेबिया भेज दिया, NRO दे दिया। वो जो कंपनी थी उसने कहा कि जी हमने तो निशानदेही किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, हमें अब पैसे दें। तो ये जो लंदन में फैसला हुआ आखिर में अदालत में जाके, उन्होंने जो $100 मिलियन की निशानदेही की थी उसका उन्होंने 20% उन्होंने दे दिया उस कंपनी को, जिसको हमारी हुकूमत को देना पड़ा। और फिर अब हम इसके ऊपर पूरी जस्टिस अजमत सईद को इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है, ये वो ख़ास उनकी एक्सपर्टीज़ है ये जो एहतसाब और करप्शन के ऊपर। उन्होंने नैब के लिए भी प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो दूसरा NRO था वो भी सामने आए, जिधर आसिफ जरदारी को उन्होंने पहले वो जो सरे महल था उसका इन्होंने NRO दे के वो पैसे दे दिए जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को आने थे। फिर जो $60 मिलियन स्विट्ज़रलैंड में पड़ा था उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करें। तो हम पूरा जस्टिस सईद को इसलिए रखा है क्योंकि वो समझते हैं, वो नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, तो वो ये समझते हैं दोनों केसेस का। जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं फहद जमशेद हैदराबाद सिंध से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या सवाल है प्राइम मिनिस्टर से आपका? सर मैं फहद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सर हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर सर बहुत खराब है, सारी रोडें, सड़कें और हॉस्पिटल जो है ना हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है सर। और सर दूसरा ये कि सूबाई गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी, इनसे तो सर कोई उम्मीद नहीं है हम लोगों को ना सर। हम सारी जो नौजवान है या मेरे जैसे और नौजवान जो है वो सब आपसे ही उम्मीद रखते हैं। और सर आपको ही देख रहे हैं कि हैदराबाद के ऊपर कोई तवज्जो फरमाए सर, या यूनिवर्सिटी भी। और सर हम वैसे ही जो है कोटा सिस्टम की ऐसे पिछले में सर बहुत इधर का हाल, इस पर खास आप तवज्जो फरमाएं सर। मैं यही जी अर्ज़ ये है कि देखें 18वीं तरमीम के बाद सारा जो सेंटर से सारे इख्तियारात चले गए सूबे में और पैसे भी सेंटर सूबे को दे देता है। तो ये सब कुछ सूबे के नीचे है, कराची हो, हैदराबाद हो, जितने भी सिंध के शहर हैं वो सिंध हुकूमत के नीचे हैं और उनके पास बजट चला जाता है। तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कराची के लिए तो क्योंकि जब वो जो फ्लड आया तो उसकी वजह से एक कमेटी बनी है सेंटर की और सूबे की जो कराची के मसले हल करने के लिए निकली है। तो असल में तो सूबे की मसलन अब पंजाब गवर्नमेंट की जो भी पंजाब में है वो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिस तरह KP गवर्नमेंट, जिस तरह बलूचिस्तान। तो इसलिए सेंटर का आइन के मुताबिक हम उसमें मुदाखलत कर नहीं सकते, या तो सूबाई हुकूमत का है, उसके बगैर नहीं कर सकते। जी अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सरदार बशारत अब्बासी, कुछ सेक्टर अलाउद कश्मीर से। जी क्या सवाल है आपका वजीर आज़म से? वजीर आज़म सबसे पहले हम आपने कश्मीर इशू को सारी दुनिया में हाईलाइट किया
میں ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی اتنا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم، میں پونچھ سیکٹر جاوڑا مٹور بٹل حجیفہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آئے روز بلا فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے، ہمارے ہر جگہ پہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو ان فرنٹ آف بارڈر ہمیں بینکرز کی ضرورت ہے۔ جناب وزیر اعظم، بہت محدود پیمانے پر بینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے۔ جی دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو شیلنگ ہوتی ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں اور وہ بہت بڑا علاقہ متاثر ہے۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہاں سے پہنچائی ہے اس سارے علاقے کو، تاکہ کم از کم لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو۔ لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز سے بھی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بے قصور جو شہری رہ رہے ہیں، جو بیچارے سویلینز رہ رہے ہیں، ان کے اوپر تو یہ کسی طرح یہ روکا جائے۔ لیکن دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ اب پہلے تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا نا انٹرنیشنلی، اب یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اب نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آئی ہے جو بائیڈن کی، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ پریشر ڈالیں جو اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے خاص طور پہ، لیکن یہ لائن آف کنٹرول پہ بھی۔ تو آپ یہ بے فکر ہو جائیں، اس کے اوپر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ہر فورم پہ۔ میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو جلسہ بھی کر رہا ہوں کوٹلی میں جا کے جلسہ بھی کر رہا ہوں اسی چیز کے اوپر، اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے کے لیے، جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اتنی دلیری سے سہ رہے ہیں جو ظلم ہے وہاں، ان کے لیے بھی، اور پھر انٹرنیشنل فورم پہ میڈیا پہ اپنی آواز پہنچانا، آگاہ کرنا۔ تو انشاءاللہ 5 کو میں وہ بھی کر رہا ہوں۔ جی اگلے کالر سے بات کریں گے، مسعود صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم مسعود صاحب، آپ کا کیا سوال ہے وزیر اعظم سے؟ وعلیکم السلام سر، میرا نام محمد مسعود ہے جی، میرا تعلق ترلئی کلان گڑا سردار اسلام آباد سے ہے جی۔ جی سوال میری زمین ہے جی، یہ ترلئی کلان اور گڑا سردار میں، یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹاؤن کے نام سے، جس کے چلا رہے ہیں یہ چودھری عبد الرحمان اور عثمان۔ یہ جو ہے میری زمین ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے پاس بہت گنڈے ہیں جی، اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں جی۔ اور میں نے محتاط بار کرال تھانہ میں بھی درخواستیں دی ہیں جی، اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی درخواست دی ہے جی، لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے۔ باثر لوگ ہیں جی، یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ میری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں سر۔ میں ایک تو یہ پلیز نوٹ کر لینا، آپ ان سے نمبر بھی لے لینا اور اس کا پتہ لے لینا۔ میں آج ساروں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے، اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائیں۔ اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایک طاقتور لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے یہ ساری واردات کرتے ہیں۔ اور یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع ایسے ہوا کہ یہاں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز، جو یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا۔ اور میں شروع میں آپ کو کہا کہ یہ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فائنانس کرتے تھے، ان کو بھی فائنانس کرتے تھے، ان کی ATM مشینیں بھی بنے ہوئے تھے، ان کی پناہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے۔ اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی، پولیس، اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جناب
وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر، تو وہ خود اپنے